فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات میں ڈالا اور خود ہی پھر رزلٹ دے رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنْ، ہر چیز میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تو بطور خاص ذکر ہے آزمائش اور امتحان کے حوالے سے، بڑے بڑے امتحانات سے گزرے، ماں باپ کو تبلیغ کی، ماں باپ سے برے بنے، پھر گھر چھوڑا، جب باپ نے یہ کہا کہ اگر اے ابراہیم اگر تو میرے بتوں کو اور معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یہ باپ فرما رہے ہیں بیٹے کو پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نکل گئے، انہوں نے کہا بھئی ماحول خراب ہو جائے گا، میں بہرحال بیٹا ہوں، گھر چھوڑ دیا۔ یہ آزمائش، باہر نکلے تو دیکھا اور بھی زیادہ گمراہی پھیل رہی ہے، ستاروں کی پرستش، چاند کے پرستش، سورج کی پرستش، سب شرک۔ اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ چلیے یہ شرک ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کے خلاف تبلیغ بھی کی، جہاد بھی کیا، لیکن اور قبر کی پوجا کرنا، قبر پہ سجدہ کرنا، قبروں کو جا کے چومنا اور چاٹنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طریقے پہ کسی قائد اور کسی لیڈر کو اتنا مقام دینا، یہ بھی شرک ہے۔ آپ ایک حد تک جائیں، آپ کو ایک حد مقرر کر کے دی ہے کہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ جائیں گے تو پھر وہ خلاف شریعت بھی ہوگا، اسلام کے بھی خلاف ہوگا، توحید کے بھی خلاف ہوگا۔ آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، یہ ساری چیزیں شرک میں شامل ہیں۔